अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी इंडोनेशिया के हवाले से कि मैं इंडोनेशिया क्यों मूव हुआ हूँ, तो उस पर बहुत बड़ा रिस्पांस आया है। लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, तो एक्सपेंसेस के हवाले से ख़ास तौर पे कि यहाँ मूव कैसे हो सकते हैं और फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, फैमिली के साथ कैसे मूव हो सकते हैं। तो मैंने कहा यार चलो एक फॉलोअप वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। और अभी जो है ये मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, थोड़ा सा वॉक करके आपके साथ जो है मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ ना, और यहाँ पे आने का मेरा मकसद जो है एक तो बिज़नेस है। अपना ऑफिस हमने बनाना है ना, यहाँ पे जो इमिग्रेशन का ऑफिस है, जिसमें हम सिर्फ यहाँ की इमिग्रेशन नहीं, दूसरी कंट्रीज़ की भी इमिग्रेशन के बारे में प्रोसेस करते हैं। मसलन सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या दूसरी कंट्रीज़ में रेजिडेंसी वगैरह, यूएई हो गया, ओमान हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया। तो इनका हम लोग एक ऑफिस बनाना चाह रहे थे। मैं चाह रहा था, जैसे मैंने कहा था कि व्लॉगिंग छोड़ने वाली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं अभी ये बिज़नेस करूँगा इमिग्रेशन और वीज़ा वगैरह का। तो उसके लिए मुझे ऑफिस बनाना था बेसिकली, और उसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे। तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ से बैंकिंग वगैरह भी अच्छी है, इंटरनेशनली हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे काम कर सकते हैं ना, मतलब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और ये रीजन भी बड़ा अच्छा है, लोगों को पसंद है ये, ख़ास तौर पे गोरों को, ये जो साउथ ईस्ट एशिया है। तो इसीलिए, और मुझे पर्सनली भी पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, क्योंकि यहाँ का मौसम बड़ा प्यारा होता है, पूरा साल एक जैसे रहता है। और मैं चूँकि कराची में रहा हूँ ना, तो कराची में सर्दी नहीं होती, सर्द मौसम मुझे थोड़ा सा बेहतर नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप कैसे गए, कंपनी कैसे बनती है, आप कौन सी वीज़ा पे गए वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मैं आया हूँ ना, तो वो इन्वेस्टर वीज़ा पे आया हूँ, कंपनी बनाई है हमने, और हम बेसिकली यहाँ पे यही काम करते हैं। कहने का मकसद ये कि हमारा अपना यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस है, मेरी अपनी कंपनी है, और वो कंपनी ये टूरिज़्म और इमिग्रेशन के हवाले से है। यानी कि हम लोग विजिट वीज़ा भी प्रोसेस कर सकते हैं, कंपनी भी बना सकते हैं आपके लिए यहाँ पे, और इन्वेस्टर वीज़ा भी 2 साल का निकाल सकते हैं आप, अपने फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हो। उसके लिए ये वीज़ो वगैरह के लिए मेरा दूसरा चैनल है, एवरी वीज़ा पीके के नाम से। आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, और उस पर तमाम मालूमात मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद है 1 बाय 1 कि कौन सा वीज़ा कैसे मिलेगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और प्राइस वगैरह भी आप सारे देख सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई है। अब दूसरी चीज़ ये है मेरे भाई कि वीज़ा के अलावा जो है यहाँ पे बिज़नेस के हवाले से लोग पूछते हैं कि बिज़नेस कौन सा करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके हवाले से मैं एक और वीडियो बना लूँगा। और जो मेरा वीज़ा वाला चैनल है ना, उस पर भी इस हवाले से वीडियोस मैंने डाली है, और भी मैं ऐड करूँगा, तो आप वहाँ पे जाए। ठीक है, वहाँ पे आपको इस हवाले से अच्छी मालूमात मिलेंगी। तो अब आते हैं यहाँ पे, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैं बेसिकली एक्सपेंसेस के हवाले से बना रहा हूँ कि कितना एक्सपेंसिव है इंडोनेशिया, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। क्योंकि मुझे 2 महीने से थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं अभी आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने होंगे, क्योंकि बिल्स वगैरह आ चुके हैं, मैं भर चुका हूँ, घर मैंने यहाँ पे रेंट पे लिया है, तो घर के हवाले से भी आपको बता दूँ, और फिर ग्रोसरी वगैरह का खर्चा, यूटिलिटी बिल्स का खर्चा, और ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं घर के हवाले से। ये जो अभी सोसाइटी है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, बहुत खूबसूरत अपर क्लास सोसाइटी है। और ये जो एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये जकार्ता के करीब ही है, इसका नाम तंगरंग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मैप में देख लो तो ना, तो ये जकार्ता से 20-25 किलोमीटर दूर है, इतना दूर नहीं है, क्योंकि जकार्ता खुद बहुत बड़ा सिटी है, उसमें आप चलते रहते हो ना, तो वहाँ भी इस तरह जो है ना, मतलब काफ़ी दूर दूर तक आप जा सकते हो। जकार्ता बहुत बड़ा सिटी है, तो ये बिल्कुल जकार्ता के साथ लगा हुआ है। लेकिन ये चूँकि नया डेवलप हुआ था, ये पूरा यहाँ पे ये जो सिटी है, इसके आसपास के एरियाज जो है ये डेवलप हुए थे, बिल्कुल प्लानिंग के साथ ये सिटीज़ बनाए गए हैं। तो यहाँ पे ग्रीनरीज बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा रोड्स बड़े वाइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो आपको एक वेल प्लान सिटी मिलता है। और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं जिसमें मैं रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस तरह की सोसाइटीज़ वगैरह है, प्रोजेक्ट्स है, उसकी सिक्योरिटी और दूसरी चीज़ें जो है बहुत मज़े की होती है। ठीक है, घर की बात करते हैं। घर यहाँ पे डबल स्टोरी है जो मैंने रेंट पे लिया है, और ये पूरी सोसाइटी में डबल स्टोरी घर ही है। 150 गज के यहाँ घर होते हैं, पाकिस्तान कराची से मैं कंपेयर करूंगा। 150 गज के होते हैं, 300 गज के होते हैं, 600 गज के होते हैं, इस तरह घर होते हैं। 150 गज का मैंने घर लिया है, 3 कमरों का घर है, डबल स्टोरी है। इसका किराया तकरीबन 95,000 से 1 लाख रुपए बनता है। तो अगर मैं इसको कराची से कंपेयर करूं तो सस्ता है, क्योंकि इतना घर जो है कराची में 2 लाख का भी नहीं मिल सकता। तो इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि रिहाइश यहाँ पे जनरली सस्ती है, और
یہ اس سے کم میں بھی مل جائے گا اور اس سے مہنگا بھی ہے, 5 لاکھ تک بھی ہے. یہ کیوں تھوڑا سا مہنگا ہے؟ کیونکہ اس میں یہ فیسلٹیز ہے نا, آپ دیکھ سکتے ہو, یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں, سوئمنگ پول وغیرہ ہے اور جم وغیرہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں نا, اس وجہ سے یہ تھوڑا سا جو ہے ایکسپینسو ہے. لیکن اس سے چیپ میں بھی مل جائے گا. اگر آپ کو یہ سوئمنگ پولز وغیرہ نہیں چاہیے, جم وغیرہ اور یہ سوشل فیسلٹیز نہیں چاہیے, تو پھر اس سے کم میں بھی مل جائے گا یہاں پہ گھر رینٹ والا. یعنی کہ اپارٹمنٹ بھی مل جاتے ہیں, اپارٹمنٹ جو ہے نا وہ مزید سستے ہوتے ہیں. تو یہ تو 1 لاکھ کا اراؤنڈ ہے کرایہ. اگر آپ 30,000 تک بھی گھر چیپ سے چیپ لے سکتے ہو, زمین کا گھر 2 کمروں کا 30,000 کا بھی لے سکتے ہو, 40,000 کا بھی لے سکتے ہو, 50,000 کا بھی لے سکتے ہو, اپارٹمنٹ بھی اور گھر بھی. لیکن یہ تو اور 5 لاکھ تک بھی آپ کو گھر مل سکتا ہے پر منتھ. تو یہ تو گھر کا کرایہ ہو گیا. لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایریا ہے, یہ پورا ایریا اور اسپیشلی پھر یہ جو پروجیکٹ ہے, تو یہ اپر کلاس ایریا میں آتا ہے, پوش ایریاز میں آتا ہے. یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, جن کے گھروں کے باہر شام کے ٹائم پہ 3 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے ہر گھر کے باہر, یعنی کہ مہنگی گاڑیاں. یہاں یہ کنٹری تو کنسیڈر ایسے کیا جاتا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ملک ہے. بالکل غریب, غربت یہاں ہے کافی ساری, لیکن یہاں پہ مالدار بھی لوگ بہت ہیں. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں اس سوسائٹی میں, میرے پاس تو میں تو ٹرانسپورٹ کے لیے گریب یوز کرتا ہوں, بائک وغیرہ منگاتا ہوں, لیکن یہاں پہ جتنے بھی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں سب کے پاس گاڑیاں ہیں اور بڑی لگژری گاڑیاں ہیں. 3 گاڑیاں گھر کے پاس کھڑی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب آگے جو ہے یہاں پہ سستے بھی مل جاتے, 30,000 میں بھی آپ کو گھر مل جائے گا. تھوڑا سا اگر یہاں سے باہر نکلے گے, گاؤں وغیرہ میں جائیں گے نا, کیونکہ یہاں قریب میں گاؤں بھی بہت ہیں, تو گاؤں میں تو بہت ہی سستا مل جائے گا. لیکن تھوڑے پرانے گھر جو ہے سستے ملیں گے آپ کو, اور ایسا کچھ نہیں ہے, مطلب بجٹ کے حساب سے گھر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئی گھر کی بات. اب گھر کے اندر جو دوسرا خرچہ ہوتا ہے وہ ہے یوٹیلیٹیز, بلز وغیرہ کا, اور مینٹیننس چارجز, جو جیسے یہاں بھی مینٹیننس چارجز ہیں اس سوسائٹی کے. تو یہاں کے مینٹیننس چارجز تقریباً 13-14 ہزار روپے ہے پاکستانی, جو کہ $40-50 ہے یہاں پہ نا پر منتھ, جو مینٹیننس چارجز ہے, جس میں سیکیورٹی, صفائی اور یہ جو سوئمنگ پول اور جم وغیرہ, بچوں کے لیے اچھی خاصی یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں, تو اس کے لیے یہ 50, میرے خیال سے $45 چارج کرتے ہیں. پھر بلز کی جہاں تک بات ہے, 3 بلز یہاں پہ آتے ہیں, ایک انٹرنیٹ کا, ایک بجلی کا, اور ایک جو ہے پانی کا. گیس جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے, وہ پائپ والی آپ کو سلنڈر بھر کے لانا پڑتا ہے, 1 مہینہ چل جاتا ہے, 10 کلو والا سلنڈر. تو گیس کا اتنا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو بلز ہے, بجلی یہاں پہ سستی ہے. ویری آنیسٹلی سرپرائز ہوا ہوں میں, کیونکہ یہ جو گھر میرا ہے, جو ڈبل سٹوری گھر ہے, تو یہ بیسکلی 2 اے سی اس میں لگے ہوئے. پنکھے بھی میں نے ابھی پرچیز کی ہے, لیکن اے سی اس میں پہلے سے لگے ہوئے تھے. اس کا بھی مہینے کا بل آیا ہے تقریباً پاکستانی 9,000 روپے, اور اے سی چلتا ہے پورا دن, یعنی کہ رات کو تو پورا چلتا ہے, کیونکہ تھوڑی گرمی ہے آج کل نا. تو اتنا ابھی میں پاکستان میں بھی میں یوز کرتا تھا 2 اے سی کراچی میں, تو اس کا 35-40 ہزار بل آتا تھا 2 اے سی کا. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ بلز وغیرہ اتنے نہیں ہیں. تو کل ملا کے یہ جو مینٹیننس چارجز ہے اس سوسائٹی کے, اور بلز جو ہے بجلی کا, انٹرنیٹ کا اور پانی کا, تو یہ 30,000 پاکستانی روپیز بنتے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہو کہ $100 بنتے ہیں. تو 1 لاکھ کا گھر ہو گیا, اور 30,000 یہ ہو گئے, تو یہ ہو گئے 1,30,000. ٹھیک ہے. گروسریز کی جہاں تک بات ہے نا, تو گروسری یہاں پہ تھوڑی سی پاکستان سے مہنگی ہے, میں یہ کہوں گا. ان کا پیسہ تو $1 کے 16,000 بنتے ہیں, لیکن گروسری یہاں پہ مہنگی ہے. مثلا دودھ پاکستان میں 250 کا میرے خیال سے لیٹر ہے, یہاں پہ تو آپ کو تقریباً 500-600 میں مل جائے گا, 400 تک مل جائے گا. اور انڈے جو ہے 1 درجن وہاں پہ 300-350 کے ہے, یہاں پہ 600-700 کے درجن انڈے ملیں گے. لیکن کوالٹی یہاں اچھی ہوتی ہے چیزوں کی. فروٹ یہاں مہنگا ہے, اتنا زیادہ یہاں اپنا فروٹ نہیں ہے, باہر سے فروٹ آتا ہے تو وہ مہنگا ہوتا ہے. سبزیاں بھی تھوڑی مہنگی ہے, لیکن دیکھا جائے تو یہاں پہ لوکل مارکیٹ سے اگر آپ پرچیز کرو گے نا, تو پھر چیزیں سستی میں پڑیں گی. لیکن اگر آپ یہ جو مارکیٹ سے نا اس سے پرچیز کرو گے, یہ جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں نا, ہائپر مارکیٹ ٹائپ, تو وہاں پہ مہنگی ہوتی ہے. تو گروسری کا ابھی تک جو ہم نے حساب لگایا ہے, جو میں نے اندازہ لگایا ہے, تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان میں مہینے کی گروسری آ جاتی ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا نا, یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے پاکستان سے. پاکستان میں زیادہ تر جو لوکل پروڈکٹس ہوتے ہیں نا, جیسے سبزیاں, فروٹ وغیرہ اور دوسری چیزیں جو ہے نا, وہ تھوڑی چیپ ہوتی ہے, جو لوکلی پروڈیوس ہوتی ہے. یہاں پہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہے وہ بھی, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل تو ویسے ہی مہنگی ہے. تو یہ ہے کہ گروسری کا 1 سے 1.5 لاکھ لگا لو. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا یوز کرتے ہو, اور یہ میں فیملی کی بات کر رہا ہوں. اگر فیملی میں
3-4 بندے ہیں, ایک اسٹیمیٹ آپ کو دے رہا ہوں, مطلب 4-5 بندے ہیں اگر فیملی میں, ٹھیک ہے, تو گروسری کا 1 سے 1.5 لاکھ آ جاتا ہے پاکستانی روپیز. اور پھر جو ہے لاسٹ چیز جو رہ جاتی ہے وہ ہے اسکولنگ. تو اسکولنگ یہاں پہ انفارچونیٹلی مہنگی ہے تھوڑی, اور اس کا خرچہ تھوڑا زیادہ ہوگا, لیکن اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ آپ پاکستان میں آن لائن اسکولز بہت کھل گئے ہیں, اس میں بچوں کو یہاں سے ایڈمیشن دے سکتے ہو. سلوشنز دے رہا ہوں میں آپ کو, اور اس میں یہ کہ تقریباً 10,000 سے 20,000 کے درمیان میں پر بچہ پر منتھ آپ کو اچھے اسکول مل جاتے ہیں پاکستان میں, یہاں سے آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ اگر اسکول میں جانا ہے تو یہاں کے اسکولز کا یہ ایشو ہے کہ سرکاری اسکولز میں صرف یہاں کے لوکل بچے جا سکتے ہیں, فارنر نہیں جا سکتا. اس وجہ سے پھر پرائیویٹ اسکولز ہے تو وہ تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں, اسپیشلی جو انگلش والے اسکولز ہیں جہاں پہ انگلش میں پڑھائی ہوتی ہے, اس میں جو ہے نا $300 تک فیس ہو سکتی ہے پر منتھ پر بچے کی. اور فیس سے زیادہ جو ہے یہاں پہ ایڈمیشن فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. مثلاً اگر $300 بچے کی منتھلی فیس ہے تو $5,000 جو ہے اس کی ایڈمیشن فیس ہوگی اسکول کی. یہ کافی ہائی ہوتی ہے. پاکستان میں ایڈمیشن فیس جو ہے وہ اتنی ہائی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور اگر بچے کی فیس $100 ہے تو پھر اگر منتھلی $100 ہے تو ایڈمیشن فیس جو ہے وہ $2,000 تک ہوگی, جو کہ اگین بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اسکول یہاں پہ سستے بھی ہیں, یہ نہیں کہ سارے مہنگے ہیں. کچھ اسکول ایسے ہے کہ وہ اس میں کچھ انگلش ہوتی ہے, کچھ لوکل زبان ہوتی ہے. اسلامک اسکولس خاص طور پہ وہ چیپ ہے, کم ہے ریلیٹیولی. جو انٹرنیشنل اسکولز ہیں اس کے مقابلے میں اسلامک اسکول جو ہے وہ چیپ ہے, یعنی کم پیسوں میں آپ اس میں بچے کو داخلہ دلوا سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا, اس کے لیے اسکارپ ایک وہ یونیفارم کوڈ ہوتا ہے جس میں اسکارپ لازمی پہننا ہے بچیوں کو, یعنی کہ لڑکیوں کو. تو اس سے اگر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. اسلامک اسکولز یہاں پہ بہت اچھے ہیں اور کافی زیادہ ہے, اچھے کوالٹی کے ہیں, اور آرام سے جو ہے آپ اس میں $100 پر منتھ پہ بچے کو داخلہ دلا سکتے ہو, یعنی کہ $50 سے $100 پر منتھ فیس ہوگی, ٹھیک ہے. تو اسلامک اسکول جو ہے یہاں پہ کافی سارے ہیں, اس کا اتنا ایشو نہیں ہے. ویسے تھوڑا سائڈ پہ جاؤ گے تو اسکولز چیپ ملیں گے آپ کو. یہ تو میں سٹی کی بات کر رہا ہوں, جو کہ سٹی جو ہے وہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے نا, خاص طور پہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ایریا ہے, یہ ایریا بیسکلی پوش ایریا ہے نا. تو پوش ایریا کے اندر لازمی بات ہے جب گھر مہنگا ہوگا تو پھر جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہے, کیونکہ کرایہ زیادہ ہوتا ہے نا. پھر دوسری چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہے, اسکولز وغیرہ یا جو بھی کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو تقریباً تمام چیزوں کا تھوڑا شارٹ انداز میں نالج دیا ہے. اور ونس اگین ہمارا دوسرا چینل ہے ایوری ویزا PK, اس پہ ہمارا نمبر بھی ہے مینشن ہے واٹس ایپ کا, اس پہ رابطہ کر سکتے ہو. اگر یہاں پہ آپ کو کمپنی بنانی ہے, یہاں کا انویسٹر ویزا چاہیے, ایون کے وزٹ ویزا چاہیے, تو ہم یہاں پہ ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے. اور بس میں بھی یہاں سیکھ رہا ہوں, ابھی ایکسپیرینس کر رہا ہوں, چیزوں کو سیکھ رہا ہوں, اور مجھے تو مزہ آ رہا ہے. اور یہی ہے, میں اسی لیے یہاں پہ آیا ہوں کیونکہ یہ کنٹری مجھے کافی اچھا لگا ہے. تو میں نے کہا چلو اس کو فلی ایکسپلور کرتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے یہ بزنس کے لیے بھی اچھی کنٹری ہے, اپرچونیٹیز بہت. تھینک یو گائز. اس چینل پہ ٹریول ولاگس تو میں نے کہا ہے کہ میں شاید نہ کر پاؤں, لیکن انٹرسٹنگ کوئی بھی چیز ہوگی, کوئی بھی واقعہ ہوگا, کوئی بھی نالج ہوگی تو کبھی کبھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا, ٹھیک ہے. جیسے یہ ویڈیو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کامنٹ میں بتائیں آپ اور کیا جاننا چاہتے ہیں انڈونیشیا کے بارے میں, پھر میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں.